اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ولا يسرف في القتل إنه كان منصورا. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاسراء کی ان آیات مبارکہ میں حرمت زنا اور حرمت قتل کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. جیسا کل میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین مبارک میں، دین اسلام میں، جو ایک کامل مکمل جامع معنی دین ہے، ضابطۂ حیات ہے، دستور حیات ہے، ذریعہ نجات ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض چیزوں کو فرض قرار دیا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض چیزوں کا حکم فرمایا، امر فرمایا ہے، اور بعض چیزوں سے منع فرمایا. اور پھر ان چیزوں کا تعلق جو ہے یا اللہ کے حقوق سے ہے یا بندوں کے حقوق. کیونکہ انسان جو ہے اس کا تعلق یا تو خالق سے ہوگا یا مخلوق سے ہوگا. تو بعض حقوق وہ ہوتے ہیں جو حقوق اللہ کہلاتے ہیں کہ براہ راست اللہ کا حق ہے، اور بعض وہ احکام ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے جو بندوں کا بندوں کے حق ہے. اسی لیے آپ نے الحمدللہ اس سورۃ مبارکہ میں پڑھا ہے کہ سب سے پہلے جو ذکر آیا اسراء کا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ، سب سے بڑی صداقت کی نشانی، سب سے کامل مکمل معجزہ جس کا زمین سے بھی تعلق اور آسمانوں سے بھی تعلق، کیونکہ جس کی ابتدا جو ہے وہ اسراء ہے اور انتہا معراج ہے. اسراء کا تعلق زمین سے ہے اور معراج کا تعلق آسمانوں سے. کیونکہ اسراء اور معراج ایک رات میں ہے، اس سورۃ مبارک میں تو صرف اسراء کا ذکر ہے، لیکن قرآن مقدس کی دوسری آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا بھی ذکر ہے. اس لیے مفسرین کرام، محدثین اعظام اسراء اور معراج کو اکٹھا ذکر کرتے ہیں. تو اس کے پڑھنے کے بعد آپ کو پتا ہے، الحمدللہ پڑھ چکے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توحید کا سبق سمجھایا. سارے شہ لوگ آ جا رہے ہیں، کوئی بات نہیں، بس آپ آرام سے بیٹھے رہیں، دعا کریں کہ بارش رحمت کی ہوں، عذاب نہ ہو.
اللہم سقیا رحمت لا سقیا عذاب. یہ باعث سے آبادی ہوں، باعث سے شادابی ہوں اور امت مسلمہ کے لیے باعث سے رحمت ہوں. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل لاتے اور بادلوں کی گھن گرج ہوتی اور بجلی کی چمک ہوتی، حضور پاک بہت پریشان. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ کبھی حضور گھر کے اندر آ جاتے، کبھی باہر تشریف لے جاتے، پھر اندر آتے، پھر باہر تشریف لے جاتے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ حضور آپ کی پریشانی کی کیا وجہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی قوم پر بادلوں کی شکل میں بھی عذاب آئے. میں ڈرتا ہوں اللہ میری امت پہ عذاب نازل نہ کرے. پھر جب بارش اترتی تو حضور پاک کا چہرہ کھل جاتا، خوش ہو جاتا کہ الحمدللہ اللہ نے بارش کی. اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی عقیدے سے تعلق رکھتا ہے. اور یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بارش ہوتی ہے، ایک تو یاد رکھو دعا قبول ہوتی ہے. جب بارش ہو دعا مانگا کرو اللہ. اور اسی طرح جب بارش ہوتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے ہو کے اپنے بدن پہ بارش کا پانی بھی لیتے اور فرماتی ہے میں اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. اور دوسری بات جو حضور نے سمجھائی وہ فرمایا کہ جب بارش ہوتی ہے تو بعض لوگوں کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، ایمان مضبوط ہو جاتے ہیں، ایمان میں زیادہ پختگی آ جاتی ہے. اور بعض لوگ جو ہیں اللہ معاف کرے جب بارش ہوتی ہے تو وہ ایمان سے نکل جاتے ہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیسے بارش ہو رہی ہے تو کیسے ایمان بڑھ جائے گا اور کیسے آدمی کافر ہو جائے گا؟ حضور نے فرمایا کہ جو کافر لوگ ہیں، بدعقیدہ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں مدرنا بنوء قضا و قضا. جو کافر ہیں، مشرک ہیں، بدعقیدہ لوگ ہیں یا جاہل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بارشیں اس لیے ہوئی ہیں کہ آج فلاں ستارہ جو ہے فلاں برج میں گیا، تو یہ ان انواع کی وجہ سے بارش ہے. تو وہ کافر ہو جاتے. اور ایمان والے جو ہیں وہ کہتے ہیں مدرنا بفضل اللہ، اللہ کے فضل سے بارش، اللہ کی رحمت سے بارش. تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. باقی یہ یاد رکھیں کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں ستارہ فلاں برج میں ہوگا تو بارش ہوگی، یعنی ستارے کو مؤثر ماننا، ستارے کو بارش کا اصل ذریعہ ماننا، یہ کفر ہے. لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ بھئی اب ہوائیں اچھی چل رہی ہیں، مونسون کی ہوائیں ہیں، موسم ہے، تو بارشیں ہوں گی انشاءاللہ. یا آدمی بادلوں کو دیکھتا ہے کہ بھئی ماشاءاللہ بادل تو آج بڑے کالے کالے ہیں اور گہرے ہیں اور بھرے ہوئے لگ رہے ہیں، انشاءاللہ بارش ہوگی. تو یہ کوئی شرک اور کفر نہیں ہے. جیسے موسمیات والے خبر دیتے ہیں، یہ کوئی علم غیب نہیں ہوتا، یہ اندازے ہیں. ان کے پاس آلات ہوتے ہیں، مشینیں ہوتی ہیں، اس سے اندازہ کرتے ہیں کہ ہواؤں کی رفتار کیا ہے اور ہوائیں شمال سے جنوب کی طرف آ رہی ہیں یا جنوب سے شمال کی طرف جا رہی ہیں. اس اندازے پہ خبر دیتے ہیں، کبھی صحیح ہو گئی، کبھی غلط ہو گئی. کبھی بڑے بادل بنتے ہیں، قطرہ پانی کا نہیں گرتا،
کبھی معمولی بادل آتی ہیں اور برس جاتے ہیں، کبھی ہم مسلمان دعائیں مانگتے ہیں بارش نہیں ہوتی، کبھی الحمدللہ نماز استسقاء ہو یا دعائیں ہوں تو اللہ کی رحمتیں برسنی شروع ہو جاتی۔ تو اصل میں مومن کا اعتقاد جو ہے وہ ساری بات میں اللہ کی طرف جاتا ہے، اور کافر جو ہے وہ اسباب کی حد تک اٹک جاتا ہے۔ اب جیسے دیکھیں بیمار تو مسلمان بھی ہوتا ہے، بیمار کافر بھی ہوتا ہے، موت تو مسلمان کو بھی آتی ہے اور موت کافر کو بھی آتی ہے، لیکن کافر صرف یہی کہے گا کہ جی ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس کو ہسپتال میں نہیں پہنچے، وقت میں ایڈ نہیں مل سکی، اس لیے مر گئے، بس بات اتنے تک ختم ہو جائے گا۔ مومن کہے گا بھائی یہ تو سبب ہے، اصل بات تو ہے وہ وقت مقرر اللہ کا لکھا ہوا آ گیا، کل اجل کتاب، اللہ نے جو وقت لکھا ہے وہ مقرر ہے، وہ آگے پیچھے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو مومن کی نظر جو ہے وہ ہر کام میں ہر بات میں اپنے اللہ کی طرف ہوگی۔ ہم آدمی کہیں گے جی ہوائیں چلتی ہیں اور وہ بات دریاؤں سے قطرات لیتی ہیں، وہ جا کے پھر بادل بنتے ہیں، پھر جناب ان میں ایک شکل پیدا ہوتا ہے اور پھر اپنی کشش ہوتی ہے، پھر جا کے بارشیں برستی ہیں۔ لیکن مومن لمبے چوڑے تحقیقات کے علاوہ ایک بات جانتا ہے کہ ان ہواؤں کے چلانے والا بھی تو اللہ ہے۔ هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، ان جبال کو، ان سحاب کو، ان بادلوں کو بنانے میں کی توفیق بھی اللہ کی طرف، پھر بادلوں کو چلانا اور ایک جگہ پہ لے جانا یہ بھی اللہ کے حکم۔ اللہ فرماتے ہیں، حکم دیتے ہیں، سقناہ الی بلد میت، ہم ان کو چلاتے ہیں، ہم ان کو اس طرف لے جاتے ہیں جہاں زمینیں مردہ ہو گئی ہیں، بنجر ہو گئی ہیں، خشک ہو گئی ہیں، پھر حکم دیتے ہیں پانی بنتا۔ تو مومن اور کافر کا یہی فرق ہے کہ مومن کی ہر بات کی نظر جو ہے وہ مسبب الاسباب، وہ خالق السماوات والارض پہ ہے، اور کافر کی جو ہے وہ سبب میں اٹک گئی، اوپر نہیں جاتی۔ تو اسی لیے حکم ہے کہ جب بارشیں آئیں تو آدمی اللہ سے دعائیں مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور یہ اعتقاد رکھے کہ یہ سب کچھ جو ہے اللہ کی رحمت سے، کیونکہ پانی ایک عظیم نعمت ہے، اللہ نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا ہے، وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہر چیز کی حیات جو ہے وہ پانی پہ موجود ہے، انسان کو پانی نہ ملے، حیوان کو پانی نہ ملے، نباتات کو پانی نہ ملے، اشجار کو پانی نہ ملے، سب چیزیں، زمین میں پانی نہ آئے، زمینیں بالکل ہٹ جاتی۔ تو اس لیے بہرحال تو اس اعتقاد کو صاف رکھیں کہ الحمدللہ ہر چیز میں سب سے پہلی چیز جو ہے ایمان۔ تو چونکہ حضور کا معراج اور اسراء جو ہے وہ ایک عظیم معجزہ ہے، یہاں عقل انسانی جو ہے وہ حیران ہو جاتی ہے، عقل دنگ ہو جاتی ہے، یہاں عقل کام نہیں کرتی۔ اسی لیے ابھی جہل نے اور دشمنوں نے شور مچا دیا نا جب حضور نے معراج کا واقعہ بیان کر، کہ کوئی آدمی مان نہیں سکتا کہ کیسے مکہ سے مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک آدمی پہنچ جائے، پھر 7 آسمانوں پہ تشریف لے جائیں، سدرۃ المنتہا پہ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کی ہم کلامی ہو، اور بعض صحابہ کہتے ہیں رویت بھی ہو، دیدار بھی ہو، اور پھر واپس آ جائیں اور ابھی رات بھی ختم نہ ہوئی ہو، تو یہ بات عقل میں تو نہیں آتی۔ لیکن اگر ایمان ہو تو پھر یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں۔
اگر اللہ ایمان کی دولت دے دے پھر کوئی مسئلہ. یہی وجہ تھی کہ ابو جہل نے شور مچایا، لیکن حضرت صدیق نے 1 منٹ بھی نہیں لگایا، سوچا بھی نہیں، کوئی غور و فکر بھی نہیں کیا. اور بات بھی دشمن سے سنی ہے، دوست سے بھی نہیں سنی. صرف اتنی بات کہی کہ ابو جہل جو تم کہہ رہے ہو اسی طرح میرے آقا نے فرمایا ہے. میں نے کہا بالکل ابھی میں سن کے آ رہا ہوں، حضور نے فرمایا تھا صدق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا اگر حضور نے فرمایا ہے تو صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جہل حیران ہو گیا، کہتا ہے ابو بکر اتنی بڑی بات کہتے ہو، مانتے ہو؟ آج ہم تو اس سے بھی بڑی بات مانتے. جب ہم نے حضور کو نبی مانا ہے، رسول مانا ہے، وحی کا نزول مانا ہے، تو اگر جبریل آ جا سکتا ہے اور حضور تشریف لے جائے تو کون سی بڑی بات ہے؟ ہمارے لیے تو کوئی مشکل. تو ایمان والے کے لیے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن جن میں ایمان نہ ہو، یعنی کافر ہیں، مشرک ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، بت مت ہیں اور باطل فرقے ہیں، ان کے لیے بہرحال یہ بڑی بات تھی کہ کیسے ہو سکتا. تو اسی لیے اللہ نے اس اسراء و معراج کی آیات میں بھی اور قصہ اسراء کے بعد بھی خاص طور پہ توحید کا ذکر کرنا ہے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ بیچارے اللہ رحمت کرے کسی دھوکے میں آ کر حضور کے اس عروج کو دیکھ کے، معراج کو دیکھ کے، عظمت کو دیکھ کے، رفعت کو دیکھ کے کہیں اللہ کے نبی کو خدا نہ بنا بیٹھے. اسی لیے اسرا بعبدہ لفظ عبد آیا، اور اس کے بعد بھی وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وہاں بھی صفت عبد کا ذکر کیا گیا کہ میرا بدل بہت اونچا، بڑا اونچا ہے، بڑے مرتبے ہیں، بڑی شان ہے، بہت بلندیوں پہ پہنچا ہے، لیکن میرا عبد ہے، میرا پیغمبر ہے، میرا رسول ہے، میرا نبی ہے. تو اس لیے آپ نے دیکھا ہے الحمدللہ کہ آپ نے اس کے بعد پڑھا تھا کہ اللہ نے توحید کا ذکر فرمایا کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مظلوما مخذولا. اللہ نے حکم دیا خبردار اللہ کے ساتھ کسی غیر کو الہ مت بنا. اب جب حقوق اللہ اور توحید کا بیان ہو گیا تو پھر اللہ نے حقوق العباد پہ توجہ دی کہ میرا حکم یہ ہے کہ میری توحید، الوہیت، ربوبیت، صفات، اسماء کے قائل ہو، میرے نبی کی نبوت، رسالت، معجزات، صداقت، ختم نبوت، تمام صفات کے قائل ہوں. اور جب یہ چیزیں دماغ میں پختہ ہو جائیں تو پھر اب یہ بھی غور کرو کہ بندوں کے بھی حق ہیں. اللہ کا حق کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی حفاظت کرو، اور بندوں میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ والدین، کیونکہ وہ خالق حقیقی ہے، لیکن تخلیق کا سبب جو ہے وہ والدین ہے. انسان جو ہے اس کے والدین سے پیدا ہوتا، تو اس لیے اللہ نے اس کے بعد ہمیں حکم دیا کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا. پھر والدین کے لیے حکم دیا گیا کہ ان سے تو ہر حال میں بھلائی کرو، قول میں بھی بھلائی ہو، عمل میں بھی بھلائی ہو، تیری بات میں بھی بھلائی ہو، ہر حال میں ان کی اطاعت. اگر ان سے بات کرو تو عزت سے بات کرو، اپنے والدین کو کبھی جھڑک کے بات نہ کرو، اپنے والدین کے سامنے کبھی درست بات نہ کرو، اور
صرف یہ نہیں بلکہ جو حکم دے تو اس کی اطاعت کرو. ہاں ان کا حکم اللہ کے حکم کے خلاف نہ. خدا نہ کرے والدین حکم دے کہ ہندو بن جاؤ، وہ بات نہیں مانے. اور والدین حکم دے نعوذ باللہ کہ تم قادیانی بن جاؤ، تو وہ بات نہیں مانیں گے کیونکہ وہ اللہ کی اطاعت سے ٹکرا رہی ہے بات. ہم نے بندگی تو صرف اللہ کی کرنی ہے، اور اطاعت جو ہے، احسان جو ہے وہ والدین کے ساتھ. اور ساتھ یہ بھی اللہ نے حکم دیا قرآن میں کہ والدین کے لیے اگر زندہ ہے یا فوت ہو گئے تو ان کے بعد بھی ان کے لیے دعائیں کرو. والدین اگر فوت ہو جائیں ان کے لیے حج کر سکتے ہو، ان کے لیے نیکی کر سکتے ہو، ان کے لیے خیرات کر سکتے ہو، ان کے لیے صدقات جاریہ بنا سکتے ہو، مسجدیں، مدرسے، پانی جو چاہو کرو تاکہ تیرے والدین کو ثواب ملے. اور ان کے لیے دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. میرا مولا ان پہ اپنی ایسی رحمت فرما جیسے وہ مجھ پر میرے حالت طفولیت میں مہربان تھے نا مولا، ان سے بھی زیادہ مہربانی. اللہ نے اس حکم دینے کے بعد ان آیات مبارکہ کے بعد ارشاد فرمایا کہ والدین کا حق ہو گیا. اب ان کے بعد کس کا کہ فرمایا وآت ذی القربى حقه والمسکین وابن السبیل. اللہ نے فرمایا میرے بندے پھر تم پر صرف والدین کا حق نہیں بلکہ صرف رشتے دار، اور ان رشتے داروں میں جو زیادہ قریب ہے زیادہ حق. جیسے چاچا ہے ماں کی جگہ، چاچی ہے تو ماں کی جگہ ہے، دادا دادی ہے، نانا نانی ہے، خالہ خالو ہے، سب والدین کا مقام رکھتے ہیں. اس کے بعد بھائی ہیں، بہن ہیں، رشتے دار ہیں، ان کے حقوق ادا کرو. اور ان رشتے داروں کے علاوہ کوئی مسکین ہے، فقیر ہے، اچھا اسی طرح فرمایا وابن السبیل، کوئی مسافر ہے. اب دیکھو نا آدمی عمرے پہ آیا ہے، اپنے گھر میں کروڑوں پتی ہو، یہاں آیا پیسے گم ہو گئے، سامان گم ہو گیا، محتاج ہو. تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ بھئی وہ تو امیر آدمی، امیر تو اپنے گھر میں تھا نا، اب جس حال میں کھڑا ہے غریب، اب تو وہ غریبوں سے بھی بدتر ہے. کیونکہ غریب تو تکلیف میں بھی گزارا کر دے گا، یہ بیچارہ کیسے گزارے؟ تو آپ اس کی بھی مدد کریں. حتیٰ کہ فقہا نے لکھا اس حال میں وہ زکوٰۃ بھی لے سکتا ہے، کیونکہ موجودہ حالت جو ہے اس کا وہ مستحق ہے. جہاں اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا وہاں ایک اور سبق بھی دے دیا کہ ہر کام میں اعتدال رکھو، حد سے نہ نکلو. یہ بھی کوئی بھلائی نہیں ہوتی کہ آدمی حد سے نکل جائے اور اس کے بعد خود بھوکا بیٹھ جائے. جیسے کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو بہتر ہے کہ غنی چھوڑ کے مرو. کیا مانا؟ ان کے لیے گھر، کوئی جائیداد، کوئی وسائل رزق کو پیدا کر کے جاؤ. یہ نہ ہو کہ تیرے مرنے کے بعد یہ تکففون الناس، لوگوں سے وہ سوال کرتے پھرے غریب. اس لیے شریعت ہمیں ہر کام میں اعتدال کا حکم دیتی ہے. اللہ نے فرمایا ایسا بھی نہ کرنا کہ اپنے ہاتھوں کو گردن پہ باندھ لو کہ نیچے آتے ہی نہیں جیب کی طرف، اور ایسا بھی نہ کھلا رکھو کہ جو آیا ضائع ہو گیا، جو آیا ضائع ہو گیا. نہیں، اعتدال. اور جب تم والدین پر، رشتے داروں پہ، مسکینوں پہ، مسافروں پہ، یتیموں پہ، بیواؤں پہ، قیدیوں پہ خرچ کرو گے تو ڈرو نہیں. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ رزق کا بڑھانا اور گھٹانا جو ہے وہ تیرے رب کے ہاتھ میں ہے. اس بات کا خیال رکھا. یہ سبق کیوں پڑھایا گیا کہ جو غریب ہے سمجھو گے اس کو بھی اللہ نے غریب کیا ہے، چاہے تو مجھے غریب کر دے، اس کو غریب کر دے. اس لیے اللہ نے وضاحت فرما دی کہ ان ربک یبسط الرزق،
تیرا رب جو ہے وہ رزق کو بڑھاتے بھی ہے گھٹاتے بھی ہے. اگر آج تجھے غنی بنایا ہے وہ تجھے فقیر بنانے پہ بھی قادر ہے. اگر آج تجھے فقیر بنایا ہے تو تجھے غنی بنانے پہ بھی قادر ہے. اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے محبوب رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم ہمیشہ حضرت بلال کو کہتے تھے. حضرت بلال خادم تھے حضور. آپ فرماتے تھے انفق بلالا انفق بلالا ولا تخشى على ذي العرش اقلالا. کہ بلال خرچ کرو خیرات کرو کیوں ڈرتے ہو؟ عرش والے سے خطرہ کرتے ہو کہ ہمیں بھوکا مار دے گا. اسی لیے یاد رکھو اللہ نے قرآن میں خود وعدہ کیا ہے بات دل کو سمجھانے کی. اللہ نے فرمایا وما انفقتم من شيء فهو يخلفه کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اس کا بدلہ خود خدا دیں گے تم. اسی لیے علماء متاخرین کہتے ہیں کہ آج اگر کوئی اچھا آدمی کوئی شریف آدمی آگے ہدیہ دیتا ہے وہ کہتا ہے جی میں آپ کے لیے محبت سے یہ ہدیہ لایا ہوں. تو اب شریف آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ بھائی ہدیہ لایا ہے اٹھا کے لایا اتنی دور سے لے آیا ہے میں بھی تو کوئی بدلہ دوں نا. تو شریف آدمی کو چین نہیں آتا جب تک بدلہ نہ دے. اور اگر بدلہ نہ دے سکتا ہو تو پھر وہ بدلہ دعاؤں سے دیتا کہ بھئی میرے پاس تو اب چیز ہے نہیں کہ میں بدلہ دوں. چلو اللہ سے تو دعا کروں کہ میری طرف سے اللہ بدلہ دے. اسی لیے حکم ہے کہ اگر کوئی تمہیں ہدیہ دے کوئی تمہاری مدد کرے اور تم اس کو بدلہ دینے میں قادر نہیں ہو تو یہ تو کہو جزاک اللہ خیرا. اور یاد رکھو کہ ایک بدلہ وہ ہے جو بندہ دے گا ایک وہ ہے جو اللہ دے گا. صاف بات ہے کہ اللہ کا بدلہ تو عظیم ہوگا. بھائی یا تو بعد میں نہ آیا کریں یا تو بہرحال اب بات کو یاد رکھیں. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک ہے کہ اللہ روزانہ 2 فرشتوں کو بھیجتے ہیں. ان کی ڈیوٹی ہی صرف یہ ہے وہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہم آت لکل منفق خلفا یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کریں ان کو بدلہ دے اور رزق میں برکت دے. وآت لکل ممسک تلفا اور جو بخیل ہیں دولت ہے لیکن نکلتی نہیں اللہ ان کے اس مال کو بھی برباد کرتا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ سخی آدمی کی ہر جگہ عزت ہوتی ہے اور بخیل ہر حال میں ذلیل ہوتا ہے. دولت ہے کھانا نصیب نہیں پہننا نصیب نہیں اچھا گھر نصیب نہیں اچھا لباس نصیب نہیں. اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ دولت ہے لیکن اللہ استعمال کرنے کی اجازت ہی دے. تو اس لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ اس بات کا فکر نہ کرو رزق دینے والا اللہ ہے. اور اس کے فوراً بعد یہ تو اوامر تھے نا ایک اس میں نہی کا حکم بھی آ گیا. کیونکہ زمانے جاہلیت میں جب قرآن اترا ہے تو اس وقت مشرکین میں ایک بڑی بری عادت تھی اللہ معاف کرے کہ اگر بچی پیدا ہو قتل کر دیتے تھے. بعض کو پیدا ہوتے ہی مار دیتے اور بعض کو جو بڑی ہو گئی پھر مار دیتے. ان کے دماغ میں یہ تھا کہ بچی جو ہے یہ تو کھانے کے لیے پیدا ہوتی ہے نا کہ جب تک جوان نہ ہو کھلاؤ اور جوان ہو جائے پھر شادی پہ خرچ کرو. نہ یہ جنگ میں ہمارے ساتھ جائے نہ لڑائی میں مدد کرے نہ قبیلے کا مقابلہ کرے بس یہ تو کھانے کے لیے ایک عذاب ہے ہمارے اوپر لہذا اس کو پیدا ہوتے ہی مار دو. تو یہ کفر کی عادت تھی یاد رکھو. اسی لیے علماء نے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کو اللہ لڑکی دے تو اس کو چاہیے وہ خوشی کرے تاکہ کافروں کی مخالفت کرے.
کیونکہ خوشی میں غم کرنا جو ہے یہ کفر کی علامت ہے، اور خوشی کرنا جو ہے وہ مومن کی علامت ہے۔ اسی لیے فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ آدمی کی جب شادی ہو اور پہلی بچی پیدا ہو تو کہتے ہیں مبارک گھر ہوتا، وہ برکت والا گھر ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ حضور کا سارا خاندان بیٹی سے چلا ہے نا، بیٹا تو ہے ہی نہیں، آپ کے بیٹے تو فوت ہو گئے زندگی میں۔ اب جتنے سید ہیں، کوئی حسنی ہے، کوئی حسینی ہے، تو یہ سب کون ہے؟ اولاد فاطمہ ہے، اولاد علی ہے رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ تو یہ اولاد صلب نہیں، اولاد بطون میں سے ہے۔ تو اس لیے اللہ نے یہ بھی فرما دیا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، خبردار فقر سے ڈر کے اپنی بچیوں کو قتل رکھیے کرو۔ جن کو پیدا میں نے کیا ہے ان کے رزق کا بھی میں ذمہ دار ہوں۔ اللہ نے فرمایا بدبختوں ان کو بھی میں رزق دیتا ہوں اور تمہیں بھی میں رزق دیتا ہوں، اور اگر یہ لڑکیاں نہ ہوتی تو تم کہاں سے پیدا ہوتے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے بعد یہ حکم دے دیا کہ ان قتلہم کان خطأ کبیرا، بچیوں کا قتل کرنا جو ہے بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ان تمام آیات مبارکہ کے بعد یہ سارے حقوق العباد کا ذکر آ رہا ہے، تو اب ہم اس آیت مبارکہ میں پہنچے ہیں جو ہمارا سبق ہے۔ چونکہ رمضان المبارک میں سبق نہیں ہوتا تو میں آہستہ آہستہ تھوڑا سا تو اب ہم اپنے سبق پہ آئے ہیں جو آیت ہم نے تلاوت کی کہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا، یاد رکھو قرآن پہ غور کرو، اللہ نے یہ نہیں کہا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَفْعَلُوا، اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ نہیں فرمایا زنا نہ کرو، ورنہ یہ بھی تو ہے زنا نہ کرو، لیکن اللہ فرماتی ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کیا مانا کہ جب آدمی قریب جاتا ہے تو پھر اس کے اس فعل میں پڑنے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ جیسے میرے آقا نے مثال دی رحمت دو جہاں نے، آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی بکریاں لوگوں کے کھیت کے قریب جا کے چرائے گا، حالانکہ باہر چرا رہا ہے، ان کے کھیت میں نہیں چرا رہا، لیکن ان کی باڑ لگی ہوئی ہے، لیکن باڑ کے قریب چرا رہے، فرمایا یوشک ان یقع فی، یہ خطرہ تو ہے کہ جب یہ غفلت کرے تو کوئی بکری باڑ پھلانگ کے کھیت میں چلی جائے، لیکن جو باڑ کے قریب بھی نہیں آئے گا تو یہ خطرہ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اسلام نے بڑے حدود بنائے۔ اسلام نے یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی چیز سے منع کیا ہے نا، اس کا متبادل بھی دیا ہے۔ اب دیکھیں ہر بندے میں اللہ نے ایک طاقت رکھی ہے، قوت رکھی ہے، حیوانیت رکھی ہے، شہوانیت رکھی ہے، تو اللہ نے اس کا حل دیا ہے کہ حلال کے ذریعے نکاح کرو۔ فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو، تمہیں خوش آئے، اسباب ہے، قوت ہے، طاقت ہے، دولت ہے، حقوق ادا کرنے کی ہمت ہے، تو چاہے تم 4 شادیاں کرو، اسلام میں جائز ہے، کیوں زنا نہ کرو۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا قریب نہ آؤ۔ کیا مانا؟ عورتوں پہ بھی پابندی لگائی، مردوں پہ بھی پابندی لگائی۔ قریب نہ آنے کا کیا مانا؟ علماء نے لکھا ہے کہ نہ محرم کے ساتھ علیحدہ نہ بیٹھو،
نامحرم کے ساتھ بلا ضرورت کوئی بات نہ کرو، غیر محرم اجنبی عورت پہ نظر بھی نہ ڈالو، غیر محرم عورت سے مصافحہ بھی نہ کرو، ہاتھ بھی نہ ملاؤ۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ غیر محرم عورت کے ساتھ سفر بھی نہ کرو۔ فرمایا جب کوئی مرد اور عورت اکٹھے ہوتے ہیں تو تیسرا پھر شیطان ان کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے حکم دیا اب عورتوں کی پابندی رکھا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہو، باہر مت نکلو۔ اور اگر کبھی نکلنا پڑے فَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، پھر خبردار یہ نہ کرو کہ باریک لباس پہن کے، بھڑکدار لباس پہن کے اور میک اپ سنگار کر کے فتنے کی دعوت دو اور لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کرنے کا ذریعہ بنو۔ فرمایا خبردار اگر نکلنا پڑے مجبوری ہے تو پھر سادہ لباس میں پردے کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ اسی طرح حکم دیا کہ اگر اتفاق ہے کہ مثلا ہم طواف میں ہیں، اب ہماری کوئی نیت نہیں الحمدللہ، لیکن عورت سامنے آ جائے کیا کرو؟ فرمایا غضوا ابصارکم، نظر نیچے کر لو۔ اگر عورت سامنے آ گئی، مرد سامنے آ گیا، فرمایا یغضضن من ابصارہن، اپنی نظریں جھکا دو۔ یہ بھی اس وقت ہے کہ اگر اتفاق، یعنی کہ عمدن ایسے حالات پیدا کرو۔ اسی طرح اسلام نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اگر کوئی اجنبی بات کرے تو نرم لہجے میں بات نہ کرو، فلا تخضعن بالقول۔ فرمایا کوئی ٹیلی فون کرتا ہے، گھر میں عورت ہے تو نرم لہجے میں بات نہ کرو، کیونکہ یہ بھی اس کے دل میں کوئی بیماری پیدا کر سکتا ہے۔ بالکل دو لفظوں میں اور جھڑک کے جواب دو۔ اگر کوئی آدمی دروازہ کھٹکھٹائے، گھر میں عورت ہے، نرم جواب، نرم لہجے میں بات نہ کرو، کہہ دو بھی گھر میں نہیں ہے بس۔ یہ نہیں کہ اب لمبی چوڑی تفصیل سے کھڑی ہے اور بات اور بات اور بات اور بات، یہ سب حرام ہے شریعت۔ اسی لیے علماء عرب نے لکھا ہے کہ جب آدمی کی کسی عورت پہ نظر پڑتی ہے، انہوں نے کہا کہ پہلے تو نظر ہوتی ہے نا، اول سب سے پہلے جو ہے نظر پڑتی ہے، نظر پڑنے کے بعد اب خطوت، اب قدم آگے بڑھتا ہے، اور جب قدم آگے بڑھتا ہے تو اس کے بعد پھر آدمی کا ملاپ ہوتا ہے، پھر خطیہ ہوتا ہے۔ تو اگر آدمی نظر ہی نہیں ڈالے گا الحمدللہ تو باقی چیزوں سے تو خود بخود بچ جائے گا۔ اس لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہر وہ چیز جو زنا کے قریب لے جائے اس کے بعد بھی نہ جاؤ۔ اور پھر یہ اتنی بڑی بے حیائی ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا بھی اللہ نے بڑی سخت رکھی۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب زانی زنا کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے الزانی حین یزنی وہو لا یؤمن، فرمایا جب زانی زنا کرتا ہے تو ایمان نہیں ہوتا۔ کیا معنی؟ بعض محدثین لکھا ایمان نکل جاتا ہے، کہ مومن ہو کر تو زنا کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں حضور پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب زانی زنا کرتا ہے تو ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اس پہ لعنت بھیجتی ہیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ زانی مرد ہے یا عورت،
قیامت والے دن اس کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان کی شرم گاہوں سے ایسی بدبو پیدا ہوگی کہ جہنم والے تنگ آ جائیں گے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ جہنم کا کتنا بڑا عذاب ہے. اللہ بچائے، اللہم اجرنا من النار. لیکن وہ بدبو ایسی گندی ہوگی کہ وہ جہنمی بھی پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا عذاب ہے، اور ساتھ جہنمیوں کو بھی پتہ لگے گا اس بدبو سے کہ یہ زانی ہے. اور اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب آدمی اللہ نہ کرے زنا کرتا ہے تو روایت میں آتا ہے کہ خیال رکھنا، من زنا دنیا، اگر تم زنا کر رہے ہو کسی کی لڑکی کسی کی بہن سے تو تمہارے خاندان سے بھی زنا ہوگا. یہ نہ سمجھنا کہ میں بڑا ہوں اور میں سردار اور میں بڑا آدمی اور میرے انتظامات نہیں، تمہارے گھر میں بھی پھر ہوگا. یہ اللہ اس کا بدلہ لیتے ہیں. اور اسی طرح یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ الزنا جو ہے یخرب البنا، کہ جیسے کسی بنیاد کو، بلڈنگ کو گرا دو، زنا اسی طرح بندے کو گرا دیتا. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آیا ہے، حضور نے فرمایا کہ جس امت میں زنا عام ہو جائے گا، قحط المطر، بارشیں کم ہو جائیں گی. اچھا، بعض محدثین تو سمجھتے ہیں کہ یہ بارش کم ہو جائے گی یعنی بارش نہیں برسے گی، حالانکہ یہ بھی ایک معنی ہے حدیث کا، ظاہر ہے. لیکن اصل لفظ جو ہے وہ یہ دلالت کا، آپ دیکھیں نا بعض کافر ملک ہے زنا عام ہے لیکن بارشیں روز ہوتی ہیں. آپ یورپ میں جائیں تو وہاں تو کوئی زنا پہ پابندی نہیں، نہ زنا گناہ ہے. وہاں تو صرف اتنا ہے کہ بس آدمی دونوں راضی ہوں، بس اس سے علاوہ کوئی بڑی بات نہیں. لیکن رات دن بارش ہوتی ہے. تو علماء نے فرمایا اس سے اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس معاشرے میں زنا عام ہو جاتا ہے ان کے رزق میں کمی ہو جاتی ہے. اللہ اپنی برکتیں اٹھا لیتے ہیں. زمین سے فصل ہے، تیار ہے، لیکن جب پک گیا ملتا کچھ نہیں. بہترین فصل ہو گئی، بکتی کوئی نہیں، لینے والا کوئی نہیں. یعنی اندازہ کریں، حالانکہ فصل تو بہت اچھی ہو گئی اور مقدار بھی بہت زیادہ ہو گئی، لیکن بکتی نہیں، وہ پڑی گل گئی. جیسے ابھی آپ نے اس سال بھی دیکھا ہوگا کہ کپاس کی بڑی جھاڑ تھی لیکن نکلا کچھ بھی نہیں. تو یہ اس کے اسباب ہوتے ہیں کہ جس معاشرے میں زنا ہوتا ہے وہاں اللہ اپنی برکتیں اٹھا دیتا ہے. اور اسی طرح قرآن مقدس نے دوسری جگہ پہ زنا کی حد بھی بیان فرما دی. فرمایا کہ اگر زنا کرنے والے دونوں غیر شادی شدہ ہیں، یعنی مرد بھی غیر شادی شدہ ہے، عورت بھی غیر شادی شدہ ہے، تو ان کے لیے کیا ہے، 100 جلد 100 کوڑا مارا جائے گا. اچھا، دو میں ایک شادی شدہ ہے یا دونوں شادی شدہ ہے تو پھر رجم ہوگی. اب رجم کا کیا معنی ہے کہ پتھر مار مار کے مار دیا جائے گا. آج دنیا بڑا شور مچاتی ہے کہ یہ وحشیانہ سزائیں ہیں اور نعوذ باللہ یہ زمانہ جاہلیت کی سزائیں ہیں، لیکن وہ دوسری طرف نہیں نظر دوڑاتے ہیں کہ اس دور میں جہاں اجتماعی زیادتی ہو کہ ایک لڑکی سے 10 بندے زنا کریں اور اسی حال میں وہ تڑپتی رہے تو اسلام سزائیں نہ رکھتا. آج اگر آپ رجم کو جاری کر دیں، مجال ہے کہ اس ملک میں زنا ہو جائے. اسلام ان گناہوں کو جڑ سے مٹاتا ہے، وہ گناہ پیدا نہیں کرتا.
کہ ایک بندے کو سزا ملے لیکن نمونہ بن جائے دوسروں کے لیے عبرت کا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں دو لفظ استعمال فرمائے ہیں، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اللہ نے فرمایا زنا کے قریب نہ جاؤ، انہو کان، یہ خود بھی بے حیائی ہے۔ فاحشہ مانا بے حیائی، کہ بے حیائی کا کام اور برا راستہ ہے۔ کیا مانا کہ خود بھی بے حیائی ہے اور اگر اس پہ چل پڑو تو آگے انجام جو ہے وہ بڑا بھیانک ہے۔ ایک تو نسب بگڑے گا، خاندانوں میں عداوتیں پیدا ہوں گی، پھر بات قتل تک جائے گی، پھر قبائل آپس میں ٹکرائیں گے۔ اس لیے آج کے جدید علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں جتنے فساد ہو رہے ہیں دیکھو تو ان کے پیچھے کسی نہ کسی وجہ سے عورت کا ہاتھ ہوگا۔ اور ویسے بھی یہ کام جو ہے یہ کوئی ایسا کام نہیں، یہ تو ایک بے حیائی والی بات ہے۔ دیکھا نا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے، حالانکہ دیکھیں یوسف علیہ السلام پہ کتنی مشکل وقت گزرا ہے کہ آپ خریدے ہوئے عبد ہیں، غلام ہیں، اور خریدنے والا جو ہے وہ عزیز مصر ہے، ان کے محل میں پرورش پاتے ہیں، ان کے گھر میں رہتے ہیں، ان کا کھاتے ہیں، اور پھر دعوت گناہ دینے والی بھی کوئی عام نکرانی نہیں، عزیز مصر کی بیوی ہے، ملکہ ہے۔ یعنی آپ خود اندازہ کریں نا، یہ نہیں کہ اس گھر کی کوئی نکرانی تھی، کوئی عام عورت تھی، نہیں، عزیز مصر، امرأۃ العزیز۔ البتہ یہ جو نام آتا ہے نا لوگوں میں مشہور ہے زلیخا وغیرہ، اس کا قرآن میں کوئی ذکر نہیں کہ اس کا نام زلیخا تھا۔ یہ سب کا اسرائیلی روایات میں ہے، اور وہ بھی کئی روایتیں ہیں، بعض نے کہا زلیخا تھا، بعض نے کہا رائل تھا۔ اللہ کا قرآن ان باتوں میں نہیں جاتا کہ نام کیا تھا، وہ تو کام سے غرض رکھتا۔ لیکن جب اس نے ارادہ کیا، دعوت دی، تو حضرت سیدنا یوسف کی زبان سے کیا نکلا؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں اور یہ گناہ کروں؟ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ تو ظلم ہے، اور اللہ ظالموں کو کبھی کامیاب نہیں کرتا۔ یہ تو تجاوز الحد ہے، یہ ظلم ہے، وضع الشیء فی غیر محلہ ہی ہے۔ تو اس لیے زنا فی الحقیقت جو ہے نا، اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی ایسا بڑا کام نہیں ہے، یہ تو ایک یعنی انسان انسانیت سے نکل کر حیوانوں کی صف میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا، حیوان میں یہ طاقت زیادہ ہوتی ہے، گھوڑے میں زیادہ طاقت ہے، گدھا میں زیادہ طاقت ہے، مرغے میں زیادہ طاقت ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے آدمی برباد ہو رہے ہیں اور مٹ رہے ہیں۔ بعض علماء واقعہ نقل کرتے ہیں، اللہ عالم، میں نے تو کہیں نہیں پڑھا لیکن سنا ہے کہ حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو محدث شہید تھے اور اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث اور بہت بڑے قرآن کے سمجھنے والے، حضرت علامہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا جوانی کا زمانہ تھا۔ جب آپ کی شادی ہو گئی تو ان کے جو بے تکلف دوست تھے حضرت کے، حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے، تو انہوں نے دوسرے دن حضرت سے عرض کیا کہ حضرت آپ کی شادی ہو گئی، آپ نے تو ہمیں بتلایا ہی نہیں کہ سہاگ رات کیسے گزری۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بتاتے ہیں، تو آپ کی بھی تو سہاگ رات سنائیں، حضرت کیسے آپ گزری؟ شاہ جی رحمت اللہ علیہ کی آنکھیں سرخ ہو گئی،
اور فرمایا کہ خدا کے بندو اگر میرے نانے کی سنت نہ ہوتی خدا کی قسم میں کبھی عورت کے قریب بھی نہ جاتا. فرمایا بس عالم کا یہی مقام ہے کہ پیشاب کی جگہ پہ بیٹھا ہو. ہے کیا یہی مقام انجام ہے ایک محدث کا، ایک عالم کا، ایک ولی کا، ایک بزرگ کا. یہ تو سنت رسول ہے اور اللہ نے توالد و تناسل کا سلسلہ جاری رکھا ہے اور حضور نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے اس لیے میں نے نکاح کر دیا. اور میں تو غریبی میں تو اللہ کے بندے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے لیے آدمی قتل ہو جائیں اور خاندان اجڑ جائیں اور برادریاں تباہ ہو جائیں اور آدمی کیا نہیں سینا. اس لیے حکم ہے کہ اتقوا المواقع. تو ہم جس گلی میں تہمت لگے اس گلی میں نہ جاؤ. اسی لیے حدیث مبارک میں ہے کہ میرے محبوب میرے آقا دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کھڑے ہیں. دو صحابی گزرے. آپ نے فرمایا الا رسلکما ٹھہر جاؤ. وہ صحابی رو کے فرمایا کہ ہذہ زوجتی صفیہ ہے میری بیوی ہے صفیہ جو میرے ساتھ کھڑی ہے. نے کہا یا رسول اللہ آپ کی ذات میں نعوذ باللہ ہم شک کریں. فرمایا نہیں میرا تو کچھ نہ بگڑتا تمہارا تو ایمان چلا جاتا اگر دل میں خیال آ جاتا کہ نبی کے ساتھ کون عورت کھڑی تھی. تو اس لیے حکم ہے کہ اگر کسی گلی میں تہمت لگتی ہے اندیشہ ہے تم پاک ہو. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں نا جی ہماری پاک محبت ہے تو تمہاری بہن سے کوئی پاک محبت کرے تو اجازت دو گے؟ تمہاری بیٹی سے کوئی پاک محبت کرے، تمہاری بیوی سے کوئی پاک شریفانہ محبت کرے، وہ پاک محبت تمہیں اللہ سے بھی نہیں ہوتی، رسول سے بھی نہیں ہوتی، علماء سے بھی نہیں ہوتی، اولیاء اللہ سے بھی نہیں ہوتی، بزرگوں سے بھی نہیں ہوتی عورت سے ہے پاک محبت. یہ وساوس سے شیطانی ہیں. اس لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ اور دعا کرو اللہ ہمیں ان تمام گناہوں سے اور فواحش سے بچائے. اور آگے بیٹھ جائے اس کتاب کے اوپر بیٹھ جائیں زیادہ بہتر ہے. انا للہ و انا الیہ. ان کو اللہ ہی سمجھا سکتا ہے. ایک آدمی کہتا ہے میں 9 سال سے یہاں مقیم ہوں، میں نے والدہ کو بلایا ہے، میری والدہ معذور ہیں، حج کرنا چاہتی ہیں، آپ حج کروائیں ان کو. اگر اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے اور قانون میں اجازت مل سکتی ہے آپ حج کرائیں. گاڑیاں ہیں، کاریں ہیں، بسیں ہیں، ویل چیئر ہیں، آرام سے حج کروائیں. اگر مجبوری ہے قانون اجازت نہیں دیتا واپس چلے جائیں ان کی وجہ سے آپ حج بدل کریں. کہتے ہیں جی کہ ان صورتوں کے نام کیوں تبدیل کیے گئے ہیں عربی ایڈیشن میں؟ کوئی نام تبدیل نہیں ہوا. تمہیں علم نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ سورت بنی اسرائیل کا دوسرا نام سورت اسراء ہے. یہ دونوں نام موجود ہیں حدیث میں، تبدیل نہیں ہوئے. اسراء لکھو یا بنی اسرائیل لکھو دونوں بس ٹھیک ہے. جیسے سورت فاتحہ کا نام فاتحہ بھی ہے، کافیہ بھی ہے، شافیہ بھی ہے، اسی طرح سورت توبہ بھی ہے، سورت براءہ بھی ہے، اسی طرح سورت مرسلات بھی ہے، والمرسلات بھی ہے. یہ تو نام ہوتے ہیں، دونوں حدیث میں موجود ہیں، کوئی نہیں بدلا. سورت انسان بھی ہے، سورت دہر بھی ہے. حل اتی علی الانسان حین من الدہر. اور یار خدا کا خوف کرو کیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس کچھ نہ کہیں جی اور وقت ضائع ہوگا. بس کہتے ہیں جی کہ عمرہ کرنے کے بعد جب آدمی صفا مروہ دوڑ لے، یاد رکھو عمرہ ہو یا حج ہو، سب سے افضل یہ ہے کہ سر پہ اسطرہ پھروائیں پورے سر پہ. اللہ نے بھی اسطرے والوں کا ذکر قرآن میں پہلے کیا ہے، محلقین رؤوسکم ومقصرین. اگر کوئی آدمی اسطرہ نہ پھروائے اور اس کے بال بڑے بڑے ہیں تو اس کے بالوں
بالوں کا چوتھا حصہ پورے سر سے کٹ جائے، یعنی اگر اتنے بال ہیں تو اتنے بال سارے سر سے کاٹیں۔ یہ جو ڈک لگواتے ہیں وہ احرام سے نہیں نکلتے اور دم بھی پڑ جاتا ہے اور گناہ گار بھی ہے، جب تک بال نہ کٹائیں احرام سے نکلے ہی نہیں ہے۔ احرام سے نکلنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ تم نے چادریں اتار دی اور سلوار پہن لی اور قمیض پہن لیا اور یہ بس میں نے احرام کھول دیا۔ احرام کھلتا ہی حجامت سے ہے۔ یہ تو صرف امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول مبارک ہے کہ اگر کوئی آدمی 3 بال کٹوائے تو وہ کہتے ہیں احرام سے گویا نکل جائے گا، کہ لفظ حلق اور قصر کا اطلاق ہو جائے گا۔ وہ یہ نہیں کہتے ایسا کرو، وہ تو ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ کیا وہ مقصرین میں آ جائے گا کہ نہیں آئے گا۔ تمام ائمہ کا اتفاق ہے، اس لیے اگر عمرہ کرنا ہے تو پوری طرح کریں۔ اگر آپ کو بال بہت زیادہ پیارے ہیں تو عمرے کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کہتے جی ہم نے انڈیا میں چاند دیکھا تھا، روزے شروع کیے، پھر ہم مکے میں آ گئے تو ہمارے 28 روزے بنے۔ صاف بات ہے کہ 28 کا مہینہ نہیں ہوتا، آپ ایک روزہ مکمل کریں۔ اسلام میں 28 کا روزہ نہیں ہوتا، تو انگریزی ہوتا ہے فروری کا مہینہ۔ اسلام میں یا 29 ہوں گے یا 30، تو اس لیے اب چونکہ تمہارے روزے 28 بنتے ہیں، ایک روزہ اور رکھو۔ رکن یمانی سے حجر اسود تک اللہ موقع دے تو رکن یمانی پہ ہاتھ لگاؤ، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ موقع نہ ملے تو ہاتھ اشارے کی ضرورت بھی نہیں، اور پھر پڑھو اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اگر ایک عورت نے منت مانی کہ خدا لڑکا دے، ہر مہینے میں 3 روزے رکھوں گی یا پوری ہو گئی ہوں، اگر واقعی معذور ہے روزہ نہیں رکھ سکتی تو 3 مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو، کیونکہ روزے کا فدیہ جو ہے وہ 1 مسکین کا کھانا ہے 2 وقت۔ تو بہرحال منت تو تم نے خود مانی تھی نا، منت سے فائدہ کچھ نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ حضور نے فرمایا اتنا ہوتا ہے کہ فقیر کا مال نکل جاتا ہے، ورنہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہیں گے۔ بچے ہیں ان کو خون لگانا پڑتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر 2 آدمی عمرہ کر رہے ہیں، دونوں نے طواف کر لیا ہے، صفا مروہ دوڑ لی ہے، اب ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیریں بالکل جائز ہے، اپنے سر پہ خود اس طرح پھیریں تب بھی جائز ہے۔ اگر ایک لڑکی کا بچپن میں نکاح والدین نے کر دیا، وہ نکاح پکا ہو گیا، لیکن شریعت حکم دیتی ہے کہ لڑکی بالغ ہونے کے بعد انکار کر دے تو وہ نکاح ختم ہو سکتا ہے، لیکن اس میں فقہا کی بہت باریکیاں ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ جس علاقے سے آپ ہیں اپنے علاقے کے کسی مفتی سے رجوع کریں، تاکہ ایک تو ان کو صحیح حالات کا پتہ ہوتا ہے اور پھر وہ صحیح جواب دیں گے۔ میں ایک جواب دے دوں گا، مجھے حالات کا پتہ نہیں ہوگا، اور تم کہو گے مولوی مکی نے کہا۔ بہرحال والدین کا نکاح ہو جاتا ہے، والدین ولی الامر ہیں، ان کا حق ہے۔ اگر انہوں نے بچپن میں نکاح کر دیا ہے تو نکاح پکا ہو گیا۔ افضل یہی ہے کہ جب تک وہ آدمی جس سے نکاح ہے وہ طلاق نہ دے دوسری شادی نہ کرے، احتیاط کرے ہر حال۔ وہ تو فقہا نے ایک شرط رکھی ہے کہ لڑکی بالغ ہو اور جب اس کا پہلا حیض آئے فوراً انکار کرے، اس کا اعلان کرے کہ مجھے وہ نکاح قبول نہیں ہے۔ وہ تو 28 سال کی ہو گئی، اس نے کسی کو نہیں کہا تو اب دوسری شادی کیسے کر لی؟ بالکل نکاح نہیں ہوگا جب تک پہلا طلاق نہ دے۔ ہاں ایک آدمی جو ہے نا جی، مثلاً جیسے ہمارے ملک میں رواج ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے جی یہ گاڑی ہے، اس کی قیمت 1 لاکھ، اگر تم مجھے پیسے 2 سال کے بعد دو گے تو گاڑی کی قیمت 1,30,000۔ تو تم نے کہا جی ٹھیک ہے میں 2 سال کے بعد دوں گا، تو یہ سودا جائز ہے، یہ سود نہیں ہے۔ سود وہ ہے کہ پیسے دیے جائیں، یہ تو چیز دے رہا ہے نا، گویا ہم نے یہ خریدی ہی 1,30,000 میں، تو یہ خریدنا جو ہے جائز ہو جاتا ہے، لیکن کوشش کرو اس سے بھی بچو۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس میں بھی شبہ ہے
اور مشتبہات سے بچنا ضروری ہے کہ جہاں شبہ پڑ جائے حلال ہے حرام ہے درست ہے نہ درست ہے جائز ہے نہ جائز ہے تو قریب ہی نہ جاؤ۔ اگر ایک آدمی نے مدینہ منورہ سے احرام باندھا، احرام باندھ کے عمرہ کر لیا، صفا مروا دوڑ لیا، لیکن ابھی بال نہیں کٹائے تھے کہ غسل کر لیا، غسل کرنے کے بعد پھر اس نے بال کٹائے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر غسل خوشبو والے صابن سے کیا ہے تو پھر دم پڑ گئی انشاءاللہ۔ اگر سادہ پانی بہا دیا، گرمی تھی پریشان تھا، کوئی حرج نہیں۔ بیوی کہتی ہے کہ داڑھی منڈاؤ یا مجھے طلاق دو، طلاق دے دو زیادہ بہتر ہے۔ سنت رسول ہے ایک طرف اور ایک طرف بیوی ہے، یا حضور کو راضی کر لو یا بیوی کو راضی کر لو۔ اب تمہاری مرضی ہے، تم قیامت میں محمد مدنی کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہو یا بیوی کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہو، اب تمہاری مرضی ہے۔ اور ایسی عورت جو داڑھی پہ طنز کرے، برا سمجھے، تو ویسے ہی کافر ہو جاتی ہے، نکاح طلاق کی ضرورت ہی نہیں، نکاح ویسے ختم ہو گیا۔ ایک ہے داڑھی نہ رکھنا، ایک ہے داڑھی کو برا سمجھنا، برا سمجھنا تو کافر ہے۔ ایسی عورتوں کو رکھو ہی نہیں ہے کہ دو طلاق کر دو جان چھوٹے گی، ٹھیک ہو جائیں گے۔ مہینے مکہ مکرمہ میں قیام کی نیت سے کام کی ڈیوٹی پہ آئے ہیں، وہ شوال کے مہینے میں جائیں گے مدینہ منورہ۔ ان کے لیے افضل یہ ہے کہ اب مکے والوں کے حکم میں ہے وہ عمرہ نہ کریں ان مہینوں میں، یہ اشہر حج ہے تاکہ ان کا حج افراد ہو۔ اور اگر عمرہ کر لیں گے تو اس میں دو قول ہیں۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس کا عمرہ کرنے سے دم پڑ جائے گی لیکن حج مفرد ہوگا، کیونکہ یہ المام بالاہل نہیں، یہ واپس اپنے ملک میں تو نہیں کیا۔ لیکن دوسرے ائمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اشہر حج میں جب عمرہ کر لے گا، چاہے مدینہ سے کرے چاہے طائف سے کرے، کسی میقات سے کرے، اب اس کا عمرہ بھی ہو گیا اور اسی سال حج کرے تمتع ہو جائے گا، تو حج میں ایک بکری دینی ہوگی۔ اگر عمرہ نہیں کرو گے تو بکری نہیں دینی ہوگی۔ تو تم تو ویسے غریب لوگ ہو، ملازمت پہ آئے ہو، کوشش تو یہ کرو نا کہ تمہارا عمرہ نہ ہو، تاکہ تم غریب آدمی 300 ریال کی بکری کہاں سے دو۔ اس کا ایک اور حل بھی ہے، اگر تمہاری رہائش جو ہے وہ حدود حرم سے باہر ہے،